بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند ایک مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے قبول اسلام کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ سعیدہ بنت کریس کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میری خالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر انہوں نے کاہنوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، عثمان، تمہاری 2 ازواج ہوں گی جو نہایت حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خاوند۔ یہ عورتیں نبی کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے دوست حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کی گوش گزار کیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان، تم سمجھدار اور معاملہ فہم ہو اور ہر کام میں غور و فکر سے کام لیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جان بت نہ تو کسی کو کچھ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت ہمیں کچھ فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائیں۔ میں ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ درست کہتے ہیں، یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست کہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ خلق خدا کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درس دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی باتوں کا اثر ہوا اور انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کسی قسم کا کوئی شعبہ باقی نہ رہا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہمراہ اس جگہ سے گزرے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کے رشد و ہدایات کے لیے
فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خالہ کی کہی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہوئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے حلم، حسن خلق اور صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے اس عشق کی بدولت بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی تبلیغ میں ایک کشش اور درافتگی تھی جس کی وجہ سے جو بھی ان کی بات سنتا وہ ان کو رد نہ کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے قبیلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، اور اس بات کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ نے ان مخالفتوں کے کچھ پرواہ نہ کی اور خود کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا، وہ غلامی جس پر آپ تا دم شہادت فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں، بالخصوص آپ کے چچا حکم بن العاص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس دوران آپ کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا، آگ جلا کر دھواں دیا جاتا اگر آپ دین اسلام پر قائم رہے۔ جب حکم بن العاص نے دیکھا کہ ان کا بھتیجا کسی بھی طرح دین اسلام چھوڑنے پر راضی نہیں تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا شمار قریش کے معززین میں ہوتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اس سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تک قریش کی نظروں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، جن کی ایمانداری ہر شق و شعبہ سے بالا تر تھی۔ ان کو اعلان نبوت کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، جو کہ قریش کے معاملہ فہم لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ یہی سلوک حضرت سیدنا عثمان غنی، جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کی وجہ سے ایک نمایاں مقام کے حامل تھے، آج وہ ان کی اذیتوں کو برداشت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے خاندان بنو امیہ نے آپ سے قطع تعلقی اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ان تمام باتوں کے باوجود خلوص نیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے جان و مال سے دین اسلام کی آبیاری کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کے ہمراہ تھے، اور وہ اس ملاقات سے بیشتر آپ کے دل میں دین اسلام کی حقانیت واضح کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں میں کیا مقام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ سنا تو کانپ اٹھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الزاریات کی آیات تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگو، یقین لانے والوں کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ جو چیز بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ بات حق ہے اور ایسے ہی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کلمات سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ انہیں بھی دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور آپ اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے تعلقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید گہرے ہو گئے، اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان و مال کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو معاشی تحفظ حاصل ہوا، اور اس کا ثبوت آپ کا کئی مواقع پر اپنی دولت کو بے دریغ دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔